پیالہ ہاتھ میں لیا پانی کا اور دیکھا کہ حضرت عمر کی آنکھیں تو اسی طرح جلال برسا رہی ہیں. تو آدمی بڑا تیز تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین میں پانی پینے لگوں اور آپ مار دیں تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی مار دیں، ورنہ یہ ہے کہ مجھے پانی پینے تک امان دے دیں گے، جب تک میں پانی نہ پی لوں مجھے نہیں ماریں گے، میں تسلی سے پانی تو پی لوں نا. آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں امان ہے، جب تک پانی نہیں پیو گے میں نہیں ماروں گا. اس نے پیالہ نیچے پھینک دیا، توڑ دیا. انہوں نے کہا میں پانی پیتا ہی نہیں، آپ مجھے کیوں ماریں گے؟ میں نہیں پیتا پانی، جب تک میں پانی نہ پیوں آپ مجھے نہیں مار سکتے، آپ نے مجھے امان دی ہے، آپ امیر المومنین ہیں. تو حضرت عمر نے کہا بھی آدمی تو بڑے تیز ہو، ایسے آدمی کو تو بہتر تھا کہ تم عقل والے آدمی اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تمہیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، اسلام سمجھ نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. وہ مسلمان ہو گیا اور اپنی مقام کو باقی رکھنے کے لیے، لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوا. ابو لولو جو قاتل ہے سیدنا عمر کا، اس ابو لولو کو تیار کرنے والا یہی ہرمزان ہے. ہرمزان، ابو لولو کی لڑکی اور جفینہ یہ انصاری ہے، یہ سب سازش میں شریک ہیں. وہ خنجر بنانے والا جو ہے وہ ابو لولو ہے، لیکن اس کو زہر میں بجھانے والا، سبق پڑھانے والا یہ ہرمزان ہے. اس نے کہا کہ حضرت عمر کا لوگوں میں بڑا دبدبا ہے، آپ پہ حملہ کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اس خنجر کو اتنے دن زہر میں بجھایا کرو تاکہ کم از کم اگر بدن کو لگ بھی جائے تو زیادہ اثر نہ کر سکے، زہر تو اندر چلی جائے گی نا، زہر سے تو مر جائیں گے نا. تو یہ ساری سازش کا اصل سرغنہ جو ہے یہ ہرمزان. تو جب یہ واقعہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو اپنے والد کے قتل کے غصے میں قتل کیا کہ میرے باپ عمر کو مارنے والے یہ ہیں اور سازش کرنے والے یہ ہیں. جب ان پہ سازش کھلی تو عبداللہ ابن عمر نے، اور پھر یاد رکھے کہ جفینہ جو ہے وہ انصاری ہے، ابو لولو کی بیٹی جو ہے وہ مجوسیہ ہے، تو اس کا قتل کرنے میں تو قصاص ہو ہی نہیں سکتا. لا یقتل المسلم والکافر، مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ دیت ہو جائے گی. اچھا، ہرمزان کے بارے میں یہ ہے کہ بظاہر چونکہ وہ مسلمان تھا تو حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہرمزان کے جو رشتہ دار یہاں موجود ہیں لیکن اس کے باقی بھی تو ورثاء ہیں، تمام ورثاء کو اس کے علاقوں سے بلایا جائے یا ان سے پوچھا جائے کہ وہ قصاص چاہتے ہیں یا دیت چاہتے ہیں. اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر مسلمان بھی قتل ہو جائے اور 4 وارث ہیں اور ایک کہے کہ جی میں قصاص نہیں چاہتا دیت چاہتا ہوں، تو اب قتل نہیں ہوگا، قصاص نہیں ہوگا. تو چونکہ باقی رشتہ دار راضی نہ ہوئے اور یعنی قصاص کے لیے، تو حضرت عثمان نے دیت کا فیصلہ کیا اور ان کی دیت ادا کر دی گئی. تو حضرت عثمان کا یہ فیصلہ تو عین شریعت رسول اللہ کے مطابق ہے، یہ تھوڑا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو معاف کر دیا. اسی طرح حضرت عثمان پہ ایک الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ ولید ابن عقبہ نے شراب پی اور آپ نے حد نہیں ماری. اور اس کا قصہ یہ گھڑتے ہیں کہ اس کو آپ نے امیر بنا کے بھیجا تھا اور ایک دن وہ شراب کے نشے میں اتنا دھت تھا کہ اسی حالت میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ گیا. تو 2 رکعتوں کے بجائے اس نے 4 رکعت فجر کی نماز پڑھا دی اور سلام پھیر کے کہنے لگا کہ حل ازیدکم، چاہو تو اور پڑھاؤں. تو اس کی شکایت حضرت عثمان کو آئی. حضرت عثمان نے تحقیق کی، ان لوگوں کو بلایا. ایک نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شراب پیتے ہیں، اور ایک نے کہا کہ میں نے شراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا، بل یتقیا، شراب کی قے کی تھی، قے جبگی تو شراب تھا اس میں. آپ نے کہا کہ اگر تقیا مانا نہ شریبا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے پیا تھا تو تبھی کہے گی نا. حضرت عثمان نے کہا، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں جلدی نہیں کرتا، اگر صرف 2-4 آدمیوں کو کہنے پہ اپنے گورنروں کو میں سزا دینی شروع کر دوں پھر میرا نظام تو چل جائے گا پوری دنیا میں. آپ نے خصوصی وفد بھیجا، انہوں نے جا کے تحقیق کی کہ خفیہ طور پہ انکوائری کرو، پتہ کرو کہ ولید شراب پیتا ہے اور یہ واقع حق ہے. انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت یہ وہ لوگ ہیں جن نے ولید نے جن کا کام نہیں کیا، انہوں نے حضرت ولید پہ الزام لگا دیا، وہ نہ تو شراب پیتے ہیں اور نہ انہوں نے کبھی ایسی حرکت کی ہے. یہ تو مسجد کی بات ہے کہ نماز پڑھا رہے ہوں تو سارے نمازی جانتے ہوں، وہاں تو ایک بندہ بھی یہ گواہی نہیں دیتا. تو چونکہ وہ الزام غلط تھا تو حضرت عثمان ان پہ حد کیسے جاری کر. اور اسی طرح ایک الزام ان پہ یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بقیع الغرقد کا علاقہ جو تھا وہ قرق کر لیا، اور بہت بڑا علاقہ تھا.
صحابہ حضور آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی بقی کو قرب کر لینا اور مسلمانوں کو اس سے محروم کر دینا اس کے منافع حاصل کرنے سے، تو یہ بھی حضرت عثمان کا ایک بڑا نعوذ باللہ غلط عمل ہے۔ حالانکہ بات یہ تھی کہ حضرت عثمان نے اس علاقے کو لیا، لیکن آپ نے وہ چراگاہ بنا دی تمام صدقات کے اونٹوں کے لیے۔ جب صحابہ آئے انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان آپ نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو بل صدقہ، جو صدقہ کے اونٹ ہیں ان کے لیے چراگاہ بنائی ہے کہ میں نے اپنے لیے تو نہیں لے لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور کے زمانے میں بھی تھا، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا حما الا حما للہ والرسول، یہ تو حدیث ہے حضور کی، میں نے تو اس میں عمل کیا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور نے بھی بنایا تھا لیکن وہ تو تھوڑی سی جگہ تھی، آپ نے تو اتنا بڑا بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، حضور کے وقت میں کتنی مال غنیمت تھا اور صدقات کے اونٹ تھے اور اب کتنی ہیں، آپ خود اندازہ کر لیں، اسی تناسب سے جتنا کہیں میں بنا لیتا ہوں باقی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کہ اگر حضور کے زمانے میں 100 اونٹ تھا تو اب تو 2-3 ہزار 4 ہزار اونٹ ہیں، تو اس کے مطابق جگہ رکھنی ہوگی۔ صحابہ مطمئن ہو گئے۔ تو یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ محض ایک تان۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سب سے بڑا تان جس کو بڑا اچھالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور کے سارے صحابہ جو ہے نا حضرت عثمان سے ناراض تھے اور حضرت عثمان کے قتل پہ سارے صحابہ راضی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے صحابہ ناراض تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پہ سارے صحابہ راضی تھے۔ تو جس پہ سارے صحابہ ناراض ہوں، جو حضرت کے قتل ہونے پہ راضی ہو جائے تو ایسا آدمی کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ تو یہ بھی محض الزام ہے جس کے اندر کوئی حقیقت۔ آپ حقیقت اگر دیکھیں جب حضرت عثمان محصور ہیں۔ اچھا اسی طرح اسی کے ساتھ چونکہ وہ الزام ہے میں عرض کر دوں، کہتے ہیں جی اسی لیے تو 3 دن تک آپ کی لاش پڑی رہی اور آپ کو کسی نے دفن ہی نہیں کیا، کیونکہ صحابہ تو راضی نہیں۔ تو جن سے حضور کے سارے صحابہ ناراض ہوں، حالانکہ یہ بھی محض الزام ہے، محض الزام۔ اگر صحابہ کا اتنا بڑا شان ہے تو تم بھی تو صحابہ میں ناراض نہ ہوا کرو نا۔ اگر صحابہ حضرت عثمان سے ناراض ہو جائیں اور یہ چیز قابل اعتراض ہے تو تمہارا صحابہ پہ ناراض ہونا، تمہارا صحابہ کے بارے میں غلط خیالات رکھنا، پھر یہ کیسے حلال ہو گیا؟ اصل بات سنیں کہ یہ سارا کوئی جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عثمان جب معصور ہیں تو حضرت زید بن ثابت جو ہیں وہ انصار کی طرف سے آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر مہاجرین کی طرف سے آئے اور ان دونوں نے آ کے آپ کی حویلی کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ یا امیر المومنین فامرنا، ہمیں حکم دیں۔ یہ کون ہے؟ بلکہ انہوں نے تو اتنے سخت لفظ کہے، انہوں نے کہا یہ جو 100-150 آدمی آیا ہوا ہے نا، ان کو تو اگر ہم ویسے آواز سے بھی دبکا دیں تو ان کا تو پیشاب نکل جائیں گے کپڑوں میں، یہ لڑنے والے ہیں ہمارے امیر سے، آپ حکم تو دیں ہم ان کو سیدھا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں حضور کے شہر میں خون ریزی کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ حضور کا محبوب شہر ہے مدینہ، اس میں میں ابتدا کروں خون کی؟ اس کے بعد جو آپ کے اپنے غلام تھے، آپ کے اپنے عبید تھے، آپ کی اپنی ذاتی بھی تو بہت بڑا فوج تھی، وہ آئے، انہوں نے کہا حضور ہمیں حکم دے۔ فرمایا خبردار، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو کبھی ہاتھ نہ اٹھانا تلوار پہ، اپنی تلواروں کو بند کر لو اور گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ وہ مجھے شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، غصے میں مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، مجھے تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تو نے شہید ہونا ہے، تو لہذا میں کیوں اپنی وجہ سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون پھیلانے کا ذریعہ بنوں؟ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو، حضرت حسین کو پہرے پہ کھڑا کیا، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا کہ سب پہرا دو حضرت عثمان پہ۔ اگر صحابہ نہ چاہتے ہوں تو یہ تمام جلیل القدر صحابہ اپنی اولادوں کو حضرت عثمان کے پہرے پہ لگا دیں۔ اچھا، اور پھر اگر میرے شیعہ حضرات توجہ کر لیں، غور کر لیں، یہ میں نے ذکر بھی اسی لیے کیا ہے مناقب کے اندر کہ شاید خدا کرے کہ کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے اور کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اگر وہ سکون دل کے ساتھ ان الزامات کو سمجھے، سنے، پڑھے تو شاید میرا اللہ قادر ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔
تو ورنہ اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، حضرت علی کو بتائیں، حضرت علی نے جب آپ کو کہا گیا کہ حضرت کا قتل عثمان، پتہ حضرت نے کہا، فرمایا واللہ لعن اللہ قتلت عثمان فی السہل والجبل. اور اسی طرح صحیح روایت ہے جو شریف مرتضیٰ نے اپنی کتاب میں بھی کی ہے، اس نے لکھا ہے باقاعدہ اپنی کتاب میں کہ یوم الجمل، یعنی جس دن جنگ جمل ہوئی نا بی بی عائشہ چونکہ قصاص لینا چاہتی تھی نا بی بی عائشہ، تو قیل علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی سے آ کے کہا گیا نہ عائشہ یلعن قتلۃ عثمان، بی بی عائشہ عثمان کے قاتلوں پہ لعنت بھیج رہی ہیں. تو حضرت علی کھڑے ہوئے فرمایا کہ نعم ما قلت، بی بی صاحبہ نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے. اس لیے روایت میں فقال علی یوم الجمل لعن اللہ قتلۃ عثمان فی السہل والجبل، اللہ تبارک و تعالی وہ زمین میں ہوں یا پہاڑوں میں خدا ان پہ لعنت کرے. انہوں نے کہا بی بی عائشہ نے ٹھیک کہا، میں بھی ان پہ لعنت بھیج. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پہ لعنت بھیج. اور جہاں تک 3 دن لاش کی بات ہے یہ بالکل سفید جھوٹ ہے. حضرت 18 ذی الحجہ کو یوم الجمعہ بعد عصر شہید ہوئے ہیں اور اسی رات میں تدفین ہوئی ہے. اور حضرت جبیر ابن مطعم نے جنازہ پڑھایا ہے، صحابہ جنازے پہ حاضر ہوئے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت عثمان کی لاش کو لے کے جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے پیچھے دیکھا کہ ایسے بہت بڑا اجتماع، جیسے پیچھے کوئی بہت بڑا لوگوں کا جتھا آ رہا ہو، بڑا عظیم اجتماع آ رہا ہو. تو ہم گھبرا گئے کہ شاید وہ مخالفین جو ہیں قتلۃ عثمان جو ہیں شاید وہ کمک لا کے آ رہے ہیں اور لاش چھین لیں گے ہم سے، نعوذ باللہ شاید وہ لاش کو بھی نقصان پہنچائیں. لیکن اس مجمع سے آواز آئی کہ آپ آرام سے دفن کریں، یہ سارا لشکر جو ہے ملائکۃ السماء، اللہ کے فرشتوں کا لشکر ہے. اور ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا یوم یموت عثمان یصلی علیہ الملائکہ، میرا عثمان جس دن فوت ہوگا اللہ کے فرشتے اس پہ جنازہ پڑھیں گے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو اتنے بڑے آدمی کے لیے اچھا. اور اس کے بعد دیکھو نا جی کہ دروغ گورا حافظہ نباشد، جھوٹے آدمی کو بات یاد نہیں رہتی. اگر حضرت عثمان پہ سارے صحابہ ناراض تھے تو یہ لڑائی کس سے ہوئی ہے حضرت علی کی؟ اللہ کے بندو، حضرت علی کی جو لڑائی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں بی بی عائشہ مقابلے پہ آ گئی، بی بی عائشہ مقابلے پہ آ گئی، یوم جمل لڑائی ہو گئی، یوم صفین لڑائی ہو گئی اور 10,000 صحابہ شہید ہو گئے. کیوں ہوئی تھی یہ لڑائی؟ مسئلہ تو عثمان کا بدلہ لینا تھا نا. تو عثمان کو تو صحابہ چاہتے نہیں تھے، ان کے لیے جانے کیوں دے رہے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو یہ بھی ایک سراسر جھوٹ ہے. اچھا اسی طرح ایک اور تان بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عثمان نے خالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان نے نعوذ باللہ حضور کی مخالفت کی کہ حضور نے مینا عرفات میں 2 رکعتیں نماز پڑھی ہیں، لیکن حضرت عثمان نے مینا عرفات میں 4 رکعت نماز پڑھی. کہتے ہیں حضور کی مخالفت کی. جب حضور کی مخالفت کی تو خلیفہ راشد کیسے بن گئے؟ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح آیا امام طحاوی نے، اسی طرح ابن عبد البر نے، سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں عرفات میں 4 رکعتیں پڑھی تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ نے کیسے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 رکعتیں پڑھی. حضرت عثمان نے کہا انی تعالت بمکہ تھا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے مکے میں شادی کر دی ہے، اب مکے میں میرا گھر بن گیا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو مکے میں جن کا گھر ہے وہ تو مسافر نہیں ہیں، ان کو تو نماز پوری پڑھنی ہوگی. حضور تو مدینے سے تشریف لائے تھے. فسکت اصحاب رسول اللہ، تمام صحابہ مطمئن ہو کے چپ ہو گئے. تو یہ بھی تان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ورنہ تو خلیفہ راشد کا عمل جو ہے وہ بھی سنت رسول اللہ ہوتی ہے. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ ایاکم ومحدثات الامور کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایۃ کل ضلالۃ فی النار. اللہ تبارک و تعالی ہمارا کہنا آپ کا سننا قبول منظور فرمائے. انشاءاللہ اب اللہ کو منظور ہے تو آئندہ درس میں مناقب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابتدا ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید